فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق۔ میرے بھائیوں، دوستوں، جنت کے متلاشی ہم سفر ساتھیوں، میں ادارہ فروغ قرآن و سنت کے روح رواں اور مرکزی جمعیت اہل حدیث سندھ کے سینئر نائب ناظم اعلیٰ سید عامر نجیب صاحب، ناظم سیاسی امور بھائی اشرف قریشی صاحب، حافظ سلمان احمد صاحب، حافظ شاہان احمد صاحب، شرافت اصلی صاحب اور ان کی پوری ٹیم، مرکزی جمعیت اہل حدیث کراچی کے امیر حضرت مولانا محمد افضل سردار صاحب، سینئر نائب امیر مولانا محمد یوسف کاظم صاحب، ناظم اعلیٰ حافظ عبدالحمید گوندل صاحب اور ان کے تمام رفقاء کو عظیم الشان عظمت صحابہ اور اہل بیت کانفرنس کے انعقاد پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وقت کافی ہو چکا ہے اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے بلبل پاکستان قاری یاسین حیدر حافظہ اللہ اور خطیب پاکستان قاری عنایت اللہ رحمانی حافظہ اللہ اور دیگر علماء کرام سے صحابہ کرام اور اہل بیت کی عظمتوں کے ایمان افروز بیانات سن چکے ہیں۔ میں بس یہی عرض کروں گا کہ وہ گلشن نبوت کے پاسبان تھے جنہوں نے پاسبانی کا حق ادا کیا۔ ہم ان کے وارث ہیں، اللہ ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے پہلے پارے کے آخر میں اپنے جلیل القدر انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے جانسار، میرے صحابہ، میرے اہل بیت ان تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا اس پہ کامل یقین رکھتے ہیں اور ان سب کو ایک مانتے ہیں، ان میں تفریق کے قائل نہیں۔ یہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر تم اس جیسی چیز پر ایمان لاؤ گے جس پہ وہ ایمان لائے ہیں تو ہدایت یافتہ بنو گے۔ جس طرح وہ انبیاء علیہم السلام کے درمیان تفریق نہیں کرتے، ان کو ایک مانتے ہیں، تم نے میرے ان جان بازوں اور جان ساروں کے درمیان کی تفریق کو نہیں ماننا، انہیں ایک ہی ماننا۔ اور ایمان کی بنیاد یہ قرار دیا کہ جو کچھ میری طرف سے نازل کیا گیا ہے اس پہ وہ ایمان لاتے ہیں۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث بھی اسی پہ ایمان رکھتے ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا، وہ قرآن کی صورت میں تو لا ریب ہے،
ہر مسلمان پہلا سبق ہی یہ پڑھتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں ریب کی، شک کی، شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور اگر وہ حدیث ہے تو صحیح حدیث بھی لا ریب ہے۔ امام کی بات غلط ہو سکتی ہے، خطیب کی بات غلط ہو سکتی ہے، مفتی کی بات غلط ہو سکتی ہے، مجتہد کی بات غلط ہو سکتی ہے، فقیہ کی بات غلط ہو سکتی ہے، بڑے سے بڑے با کمال کی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن آمنہ کے لال کی بات کبھی غلط نہیں ہوتی، کیونکہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، ان کی زبان سے وہی نکلتا ہے جو وحی بنا کے ان پہ نازل کیا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام کے بعد کائنات میں اہل حدیث ہی کے پاس وہ تعلیم ہے جس تعلیم کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دنیا میں پھیلایا تھا، اور اس تعلیم کے ساتھ ان کی تبلیغ اللہ کی توحید اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ عبادت ہے تو صرف عرش والے الہ کی ہے، اور اطاعت ہے تو صرف مدینے والے مصطفیٰ کی ہے۔ اہل حدیث کی بھی یہی دعوت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے جانثاروں، اپنے نبی کے صحابہ، اپنے نبی کے اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کے جو چند اوصاف بیان کیے وہ اس طرح سے ہیں: محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں پر بڑے سخت اور آپس میں نہایت رحم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، تو نے رکوع میں جھکے ہوئے اور سجدوں میں پڑے ہوئے دیکھے گا۔ پھر آگے فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کے پیش نظر دنیاوی اغراض اور مقاصد نہیں، بلکہ ان کی ایک ہی چاہت ہے کہ ہمیں اللہ کا فضل اور اس کی رضا حاصل ہو جائے، اور پھر اللہ نے اس میں کامیابی بھی عطا کی۔ راضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو صحابہ کرام اہل بیت سے محبت پیار کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ عہد کریں کہ ہم اس تعلیم کو اجاگر کریں گے جو قرآن اور حدیث کی تعلیم وہ اجاگر کرتے رہے۔ ہم اس بات کی تبلیغ کریں گے، گھر گھر پہنچائیں گے جس اللہ کی عبادت اور جس رسول کی اطاعت کی وہ تبلیغ کرتے رہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں بھی اپنے پیش نظر اپنی رضا اور اپنے فضل کا حصول بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو سمجھ لو ہم ہدایت یافتہ ہیں، اور اگر ہم آپس میں اختلاف اور انتشار کا شکار رہے تو پھر اللہ کہتے ہیں فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، وہ تو اختلاف ہیں، اور اختلاف جو ہے وہ تباہی اور بربادی کی دلدل ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں ان عظیم ہستیوں سے محبت اور پیار کرنے اور ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارا یہ دعویٰ ہے، یہ ایمان ہے کہ صحابہ کرام
रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन और अहले बैत अतहार रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की मिशन की आबियारी करने वाली जमात कुरान और हदीस की दावेदार है। और उस जमात के अमीर बक़ियतुस्सलफ़ सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर दामत बरकातुहुमुल आलिया हैं। अल्लाह उनकी उम्र में बरकत फरमाए। आपने जिन उलमा का बयान सुना, ये तो चंद एक उलमा है। अल्लाह के फजल करम से उनकी जमात से वाबस्ता उनकी इताअत करते हुए हजारों नहीं लाखों उलमा दिन रात मुल्क के तूलो अर्ज में सहाबा इकराम और अहले बैत अतहार के मिशन की आबियारी के लिए मसरूफ अमल हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सबको उस जमात के परचम तले एक होके सहाबा इकराम और अहले बैत की तरह दीन के लिए कोशिशें करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ने जिस तरह हमारे असलाफ को अपनी रजा अता की थी, अल्लाह हमसे भी राजी हो जाए। और जाना है सब ही ने दुनिया में। जब हम दुनिया से जाने लगे ना, तो अल्लाह हमें उन खुश नसीबों में शामिल फरमा दे जिनके बारे में कुरान कहता है जब वो जाने लगते हैं तो उन्हें ये आवाज आने लगती है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ इत्मीनान वाली जान, तू अपने रब की तरफ लौट चल इस हाल में कि वो तो इससे राजी है, मेरे बंदों में शामिल होके मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। अल्लाह हमें भी इस राज का हकदार बना दे। बस यही आपसे दरखास्त है। बुजुर्ग हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, तो उस जमात के साथ मिलके सहाबा इकराम और अहले बैत की मिशन की आबियारी में अपना भी हिस्सा और किरदार अदा करें। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए।